وہ ایک قبر دیکھو، وہ ایک حشر دیکھو، وہ اپنے نبی کے آنسو دیکھو، اس کی درد بھری فریادیں، اس کی دعائیں، اس کی تڑپ، اس کا رونا، اس کا زخموں سے چور ہو کے طائف میں بے ہوش ہو کے گرنا، کوئی مول تک پاؤ۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار ہے، یہ مکار ہے، یہ بے وفا ہے، یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، ٹوٹ جانے کا گھر ہے، بکھر جانے کا گھر ہے، منتشر ہونے کا گھر ہے، تاریکیوں کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، نفرت و بغض کا گھر ہے۔ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا ہوں، میری یہ عادت نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں آنسو بہ پڑے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 16 سال مسجد نبوی میں درس حدیث دیا، روزانہ نیا جوڑا سلتا تھا حدیث کے احترام میں اور اللہ کی عظمت کے سامنے۔ تو ان کی بڑی بڑی مونچھیں، داڑیاں صاف، آپ نے ان کو دیکھا تو یوں منہ پھیر لیا، تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ کہ ہمیں ہمارے خدا کسرا نے کہا ہے، کہ مجھے میرے خدا نے کہا ہے داڑھی رکھوں اور مونچھیں کٹاؤں۔ چلے آؤ، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وہو کما اثنى علی نفسہ واشہد ان لا الہ الا اللہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث الى الاسود والاحمر والمنعوت بشرح الصدر ورفع الذکر صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ هو الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا کیا، جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی پیدا کیا۔ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا جس کا نام ہے اسلام، اور پھر اللہ نے اعلان کیا قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اب صرف اسلام کامیابی کی ضمانت ہے، باقی سب دین باطل ہو گئے۔ من یبتغ غیر الاسلام دینا، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر چلو گے، لن یقبل منہ، ایک شے قبول نہیں ہوگی، نتیجہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں ناکامی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ یہاں تو پتہ نہیں چل رہا ہے نا، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، جس کے دل میں جو آتا ہے کرتا رہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تیرا رب دیکھ بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے کہ سیدھے راستے پر کون ہے اور غلط راستے پر کون ہے۔ اور پھر ایک اور آیت کے ساتھ کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ادھورا اسلام نہیں چاہیے، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس پر کامیابی کی ضمانت۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کبھی نیکی کو دل کیا تو وہ کر لیا اور کبھی گناہ کو دل کیا تو وہ کر لیا، کبھی سچ بولا، کبھی جھوٹ بولا، کبھی رشوت لی، کبھی تنخواہ لی، ایک ویسے مثال دے رہا ہوں۔ تو کہ نہیں، ایسا اسلام نہیں چاہیے، خالص چاہیے۔ پانی میں تھوڑے تنکے ہوں، آپ پئیں گے، آپ ہٹا دیں گے یا صاف پانی لے آ دیں۔ سالن میں آپ کو نظر آئے روڑے یا کوئی اوپر برتن پہ میل لگی ہوئی ہو تو جو سلیم فطرت کے گوئے واپس لے جاؤ، کوئی میرے کو رکھ دیتا جائے۔ تو اللہ جیسا پاک، نظیف، لطیف، حسین، جمیل، جلیل، کریم، رحمان، رحیم، وہ قبول کرے گا کہ تمہارے اسلام میں جھوٹ بھی ہو، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، اور اسلام میں رشوت بھی ہو، اور وعدے شکن بھی ہو، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو، اور ظلم و ستم بھی ہو، جھوٹ اور رشوت بھی ہو۔ اللہ ایسا اسلام اللہ پسند کرے۔ اس لیے جو آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن جلدی جلدی پڑھتا ہے تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی، اتنا بھی اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ پھر بھی اللہ ایسا کریم ہے کہ حاضری لگا دیتا، کہتا حاضری لا دے، یاری کوئی نہیں، کہ لوگوں میں بیٹھتا ہے تو بور ہی نہیں ہوتا ہے، اور میرے سامنے آتا ہے تو 4 رکعتیں بھی بھاری ہو جاتی ہیں، جلدی مکاؤ جلدی مکاؤ۔ کوئی امام بیچارہ تھوڑی سی قرات لمبی کر دے، کتنے لوگ اس کی بےزتی کر دیتے، بڑی بڑی تو نماز پڑھا دیتی۔ خالص اسلام چاہیے، نہ خالص سے نہیں چلے گا۔
الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صاف ستھرا دل لے کر آؤ اللہ کی بارگاہ۔ میلے کپڑے ہم اپنے لیے، ابھی میں نہایا ہوں، تھوڑا لیٹ ہو گئے، اس لیے مہمان آئے ہوئے تھے کینیڈا سے، تو کپڑے بدلے ہیں، خوشبو لگائی ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال مسجد نبوی میں درس حدیث دیا، روزانہ نیا جوڑا سلتا تھا، 16 سال وہی جوڑا دھو کے نہیں جاتے تھے پہن کر، جیسے میں اپنا دھلا ہوا جوڑا الماری سے نکال کے پہن کے آ گیا ہوں۔ 16 سال 365 دن ضرب 16 ضرب لا کے تقسیم لا کے دیکھ لو، روزانہ نیا جوڑا سلتا تھا حدیث کے احترام میں اور اللہ کی عظمت کے سامنے۔ درس حدیث دے رہے تھے، رنگ نیلا ہو گیا، شاگردوں نے دیکھا کچھ ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر نیلا ہو گیا، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا، اور ایسے بیٹھے ہوئے حدیث کے سبق میں۔ جب ختم ہوا تو فرمایا میری کمر سے کپڑا اٹھا کے دیکھو کیا ہے۔ جب دیکھا تو کالا بچھو نے 16 ڈنگ مارے ہوئے تھے، 16۔ اسانتا مکھی لڑ جاوے تو ہائے ہائے ہو جاندی ہے۔ میں نے مدینے کے بچھو دیکھے ہیں کالج، جب 84 80 کی دہائی کی بات، کالج سے اتنے موٹے موٹے، اور وہ اللہ کا بندہ ایسے بیٹھا ہوا ہے حدیث اور اللہ کی عظمت کے سامنے۔ تو اللہ کہتا خالص مال پیش کرو، نہ خالص نہیں چلے گا، 2 نمبری لوگوں میں چلاؤ گے، میرے پاس 2 نمبری چلانے آ گئے ظالم۔ الم نجعل لہ عینین، ان آنکھوں کی قیمت تو دے کے دکھا دو، ولسانا وشفتین، یہ زبان اور ہونٹوں کی قیمت تو دے کے دکھا دو، وشددنا اسرہ، جوڑوں کو جو میں نے ایسا باندھا ہے کہ ایسے بھی ہو جائیں، نہ ایسے ہوں کہ ایڈے سخت ہو گئے کہ اٹھتے ہی نہیں پہ جاندے، نہ ایسے ہو کہ اٹھ ہی نہ جائیں۔ کیسے سلیقے سے تیرے جوڑوں کو باندھا ہے کہ موڑو مڑ جائیں گے، پیچھے کرو آگے کرو، سبحان اللہ۔ تو بھائیو، اسلام اگر اللہ کو راضی کر کے جینا اور مرنا ہے، دین پہ آنا، اسلام پہ آنا پڑے گا، اور اس کی بنیادی ارکان 5، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، لا سب پہ تلوار ہے، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے اور سب کچھ اللہ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، للہ المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین، رب المشارق والمغارب، هو الذی سخر البحر، الم تر ان اللہ یزی صحابا۔ دیکھو تو صحیح قرآن میں اللہ کیسے بول رہا ہے، یہ بادل کون لاتا ہے، یہ سمندر کس نے تمہیں بنا کے دیے، یہ دھرتی کا فرش کس نے بچھا کے دیا، آسمانوں کو کس نے اٹھایا، سورج کو کس نے گھمایا، چاند کو کس نے گھٹایا بڑھایا، رات کی چادر تاریک لے کر کون آیا، دن کا اجالا لے کر کون آیا، ہواؤں کو کس نے چلایا، اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے۔ کہتا پہلا ہے لا الہ الا اللہ، سب سے نظریں ہٹا کر ایک اللہ کے سامنے، ایک اللہ کے سامنے۔ جو لا کہا لا، جو لا کہا وہ بھی لا ہو گیا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، پھر جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے یہ، پہلی قسم ہے سورۃ نساء میں، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ ہو، انہوں میں کیویں تشریح کرا، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور رب محمد دا قسم اٹھانے والا وہ کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ دیکھو نا، فلا و ربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، تو لگتا ہے جڑا قسم چاہ رہا ہے وہ کوئی ہو رہے، جڑا رب محمد ہے وہ کوئی ہو رہے۔ یہ اظہار محبت کی انتہا ہے کہ میں صرف تیرا ہی ہوں، کسی کا نہیں ہوں، صرف تیرا ہوں۔ ہاں اگر یہ گرین ٹاؤن والے میرا بننا چاہتے ہیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پھر یہ مجھے اب تیرے روپ میں نظر آئیں، تیری زندگی کو اپنائیں، تیرے طریقوں کو اپنائیں،
تیرے راستوں کو اپنائیں، تیرے ظاہر باطن کے پیچھے بھاگیں تو پھر میں ان کو اپنا بنا لوں گا، ورنہ مجھے سید قریشی ہاشمی کچھ نہیں ہے۔ یہاں تیرا سکہ چلتا ہے، جس بدن پہ محمدی چھاپ ہوگی وہ قیمتی ہے۔ بلال حبشی ہے، پیو دا نام ربا ہے، دادے دا نام اج تک ملیا ہی کوئی نہیں، ایڈا بے نسب بندہ۔ اور میرا نبی کہتا ہے کہ جب جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ جب آپ جنت میں جانے لگیں گے تو جنت کی سواری آئے گی، آپ اس پہ سوار ہوں گے، اس کی رسی نیچے گر جائے گی، اس سے ایک اشارہ ہوگا کہ یہ ڈرائیو میرا نبی نہیں کرے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا، کوچوان آئے گا۔ ہوں تو گھوڑے ٹانگے ہیں نہیں، کوئی نہیں، انہیں بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں میں کوچوان کون ہوں گا۔ کوچوان آئے گا، وہ اس رسی کو پکڑ کے چلائے گا۔ تو وہ ایک اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ دو جہان کے سردار کی سواری کا کوئی ڈرائیور بنے، کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ تو سارے ایسے دیکھیں گے بھئی کہیں واری لگ دی ہوں، کندہ نصیب، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلاؤ۔ حبشی غلام حسن بھی کھڑے ہیں، حسین بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، ابوبکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، بڑے شاہ سوار اسلام اہل بیت۔ اور میرا اللہ کا اعلان ہوتا ہے بلال میرے نبی کا کوچوان بنے۔ فرمایا بلال میری سواری کو لے کے میرے آگے آگے چلے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمدی بننا پڑے گا۔ ایک ہی روپ اللہ کو پسند ہے، ایک ہی روپ۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے بات کرتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ ایرانی آئے، ایرانی جب ایران کے بادشاہ کے سامنے خط گیا نا ہمارے نبی کا، تو بدبخت نے خط پھاڑ دیا، خسرو نے۔ کہنے لگا یہ کون ہے مجھے دعوت دینے والا، چلو اس کو گرفتار کرو۔ یمن میں اس کی حکومت تھی، وہاں سے صرف 2 سپاہی بھیجے، اتنا حقیر سمجھا۔ تو ان کی بڑی بڑی مونچھیں، داڑیاں صاف۔ اپنے ان کو دیکھا تو یوں منہ پھیر لیا، کہ تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ کہ ہمیں ہمارے خدا کسرا نے کہا ہے۔ کہ مجھے میرے خدا نے کہا ہے داڑھی رکھوں اور مونچھیں کٹاؤں، چلے جاؤ کل جواب دوں۔ نظروں سے دور کر دیا۔ اگلے دن جب وہ ان کو بولا کہ جاؤ اپنے پیچھے اطلاع کر دو کہ میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے، اسی رات کسرا کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کروا دیا۔ اسی رات جس رات وہ آئے تھے کہ ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں، اس رات شیروے بیٹے نے خسرو اپنے باپ کو قتل کروا دیا۔ تو میرے رب نے میرے نبی کو روپ دیا ہے، ارے اسے پسند کرو، اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑتا ہوں، مر جانا ہے، مر جانا ہے۔ وہ ایک قبر دیکھو، وہ حشر دیکھو، وہ اپنے نبی کے آنسو دیکھو، اس کی درد بھری فریادیں، اس کی دعائیں، اس کی تڑپ، اس کا رونا، اس کا زخموں سے چور ہو کے طائف میں بے ہوش ہو کے گرنا، کوئی ملتپا ہو، احد میں دانت کا ٹوٹنا، حسن حسین کی گردنیں کٹ جانا، حسن کا زہر میں تڑپ تڑپ کے مر جانا، حسین کا سر خاندان سمیت نیزوں پہ چڑھ جانا، کوئی ملتپا ہو اپنے نبی کیوں مگر لگے جائیں ساڑی کوئی لگام کسے دیہاتے کوئی انہیں ایسے ساڑا سامنے نبی کوئی جانور ہے۔ اللہ کی قسم اللہ رسول کے بغیر جانور سے بھی بدتر ہے۔ اپنے اوپر رحم کرو، اس منہ کے ساتھ قبر میں جانا ہے، کسی تاہی شاہی تخت نہیں بانا، قبریں جاؤنا، پہچان ہو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، ویزے کے بغیر کیوں جاؤ گے جنت؟ اے چھوٹے جب ملکاں چ نہیں جا سکتے ہو ویزے تو بغیر، تو جنت میں ویزے کے بغیر کیسے جاؤ؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ لوگ کی آکھن گے لعنت بھیجو اس سوچ پر، میرا اللہ کیا کہے گا، میرا نبی کیا کہے گا؟ کوئی نبی امت کے لیے اتنا نہیں روئے، کوئی ماں باپ اولاد کے لیے اتنا نہیں روئے جتنا میرا آپ کا نبی رویا ہے۔ پہلے اس کے آنسوں کی قیمت چکاؤ، پھر جاؤ آزاد ہو، باہیں مچھا رکھو تو باہیں داڑھی مناؤ تو باہیں شراب پیو تو باہیں مجرے کرو، جس کی تو اللہ کی قسم آپ کے جب جانے کا وقت آیا تو آپ نے سارے خاندان کو ملاقات کی، حسن حسین کو سینے سے لگایا اور آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، ویکھ رہے ہیں نیکس چڑھ گیا نیزے تے اور زہر نال تڑف رہے، کچھ نہیں بولے،
ٹھیک ہے، تقدیر دے حوالے۔ جب اسرائیل اور جبریل آئے کہ یا رسول اللہ وقت آ گیا ہے، تو کہا جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر بتاؤں گا کہ میں نے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ کوئی نبی یہ بات نہیں اٹھا کے، تیرا نبی یہ بات اٹھا کے گیا ہے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یا وہاں سے جواب آیا کہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ قال الآن قرۃ عین، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، یا اللہ مجھے بلا۔ اللہ کی قسم یہ اللہ سے نہ منواتا میرا نبی تو ہم بندر، سور، خنزیر بن گئے ہوتے۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار ہے، یہ مکار ہے، یہ بے وفا ہے، یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، ٹوٹ جانے کا گھر ہے، بکھر جانے کا گھر ہے، منتشر ہونے کا گھر ہے، تاریکیوں کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، نفرت و بغض کا گھر ہے، پیشاب پخانے کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ اس کے لیے میں اللہ رسول سے بغاوت کروں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک عہد و پیمان ہے، ایک عہد و پیمان ہے۔ ہاں ہم آہوں آنے سہرا سرخود بہادہ نرکے بامید آن کے روزے کہ شکار خواہی آمد، ہم نے گردنیں جھکا دی ہیں کہ محبوب آ رہا ہے، آئے اور ہم اپنی تلوار سے ہماری گردنوں کو کاٹ کے ہمارا نذرانہ قبول کرے۔ کلمہ تو یہ مانگتا ہے، ہمارا ایک روپ ہے، ہمارا ایک روپ ہے، وہ روپ میرا نبی ہمیں دے کر گیا ہے، یہ سٹینڈرڈ روپ ہے۔ یہ پاکستانی پولیس والا ہندوستانی پولیس کی وردی میں آ جائے، کیا حشر ہوگا اس کا؟ اس پر بغاوت کا کیس ہوگا کہ تو دشمن کے روپ میں آیا ہے۔ تو ان کدے نہیں خیال آیا کہ کیا دے روپ ساری زندگی گزر رہی ہے؟ کو تو سوچے کرو، کو عقل ہاتھ ماریا کرو۔ دشمن کے روپ میں مرنا چاہتے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے؟ اور پھر جب آپ دنیا سے جانے لگے، اس سے ایک ہفتہ پہلے صحابہ آئے تو فرمایا میرے جانے کا وقت قریب ہے، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہائے، اور میرے بعد جو میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہہ دیں، اور ان کے بعد جو ہیں ان کو بھی میرا سلام کہہ دیں، اور قیامت تک کی امت کو میرا سلام کہہ دیں۔ اور میدان محشر میں جب آدم کہیں گے نفسی نفسی، نوح کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم کہیں گے نفسی نفسی، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یعقوب، اسحاق، ابراہیم، سلیمان، داؤد، زکریا، یحییٰ، یونس، الیاس، یہ سارے، ہود، صالح، لوط، اتنے بڑے بڑے نبی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں منگدا، پیودا بھی نہیں منگدا، میری بخشش کر دے۔ عیسیٰ فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بخش دے۔ ایک آواز میدان محشر میں گونجے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ بیڑے ہو ایڈے بے وفا تھا نا، کتے تو ہیٹھاں تا نہ جاویے یا ایڈا ایک روٹی کھا کے زندگی گزار دیں۔ کتے جتنی وفاتا رکھو ایک روٹی تے زندگی گزار دیں۔ گھر دے چھوٹے بچیاں دے بھی لتر کھاندا ہے تے باہروں کو 6 فٹا بھی آ جاوے تے پیراں نوں پے جاندا ہے۔ میرے والد کو کتوں کا شوق تھا، میں اکھی ویکھیا دسدا پہ۔ میری والدہ نے چھوٹا ویسے ہی آ گیا ایک کتیا گاؤں سے، تو میری والدہ اکیلی تھی، والد 88 میں فوت ہو گئے، تو وہ نوکروں کہتے اس کو روٹی ڈال، انہوں روٹی پا دیں دیں، وہ نہ دے ہو کے رہ گئے۔ جدے میری ماں جاوے وہ نال نال، میری ماں فوت ہو گئی، کتوں نے کی پتا کہ مائی فوت ہو گئی۔ اس گھر نہیں چھوڑیا، گھر تے بھکھی باندھی باندھی مر گئے، بھکھی تسی مر گئے۔ اتنی وفا لے کے بھی نہیں جا سکتے۔ تسی شیشہ نہیں ویندے ہو، اپنا منہ نہیں ویندے ہو، اپنا بول نہیں سن دے ہو میں کی بول رہے۔ لعنت اس نفس و شیطان پر جنہوں نے ہمیں اللہ اس کے رسول سے دور کر دیا۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری اپنی ریت ہے، ہمارا اپنا راستہ ہے، سفر زندگی ہے، ہماری منزلیں متعین ہیں، ہمارے نشان متعین ہیں، ہمارا راستہ متعین ہے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، رات نہیں آتی اس راستے میں، دن ہی دن ہے، ہٹو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ کلمہ ایک عہد و پیمان ہے۔ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا ہوں، میری عادت نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں
آنسو بہ پڑے، دکھی دل ہے۔ تو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا خطیب بر صغیر میں کوئی نہیں آیا۔ آخر میں انہوں نے بھی کہا تھا، ہندوستان والوں تمہیں اتنا قرآن سنایا ہے، پتھروں کو بھی سناتا تو پگھل جاتا، دریاؤں کو سناتا تو موجیں ان کی اٹھ جاتی، ہواؤں کو سناتا تو صبا بن جاتی، لیکن تم ہو وہ پتھر کہ جس نے ہلنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں کیا۔ جہاں عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان بے بس ہو جاتا، جمیل تا دو آنے دا بھی بندہ نہیں ہے۔ شیطان ایک میدان پیش کرتا ہے، تم سب سے پہلے لبیک کہنے والے بن گئے ہو، کلمہ میرے لیے رکاوٹ ہے، یہ بارڈر ہے، اس کو میں کراس نہیں کر سکتا، یہاں کا کراس کروں گا تو گرفتار ہوں گا، لیکن لا الہ الا اللہ کو کراس کیا تو جہنم میں جاؤں گا۔ انہا لظا بھڑکتی آگ، نزاعۃ للشوا، خیال کو کھینچ لینے والی آگ، نارن تلظا، دہکتی بھڑکتی لپکتی مچلتی چیختی چنگھاڑتی، تفور تکاد تمیز من الغیظ، چنگھاڑتی ہے۔ میں نے 2 دفعہ خواب میں جہنم کو دیکھا، میرے 1 مہینہ روٹی نہیں کھائی گئی، خواب 2 دفعہ جنت دیکھی اللہ نے دکھائی، اس میں بھی خوشی سے کھانا بھول گیا، 2 دفعہ جہنم دیکھی، خوف سے میری آنکھ کھلی، ٹھنڈا کمرہ، میں پسینہ تھا، حالانکہ تو صرف ایک خواب تھا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، محمدی بن کے مرو، اللہ کے واسطے محمدی بن کے مرو۔ یہ روپ مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ روپ میرے نبی کا ہے۔ پھر اس کی علامت ہے نماز، کہ ہم اللہ اکبر اس کی بڑائی کو مان کے سجدے میں سر رکھ دیتے، اور اللہ نے اس امت پہ کرم کیا، 5 وقت نماز فرض فرمائی۔ پہلی امتوں پہ 2 نمازیں، فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، نہ باجماعت نہ اذان، اپنے اپنے عبادت خانوں میں۔ اس امت کو مسجد بھی سب سے پہلی امت ہے جسے مسجد ملی، پہلی امت ہے جسے اذان ملی، پہلی امت ہے جسے قرآن ملا، جس کو یاد کرنے کی توفیق ملی۔ تورات انجیل زبور نبی کی سوا کو یاد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ان کی باجماعت نماز نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی تسبیح پڑھتے رہتے تھے نماز میں۔ ہمیں قرآن ملا، 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بندہ بھی قرآن یاد کر لیتا ہے۔ ہمارا یہاں شاگرد تھا، رمضان آ گیا، شروع کی بات ہے، جب میں نے 1999 میں جب میں نے یہ شروع کیا تھا تو کوئی حافظ نہیں تھا ہمارے پاس، تو اس بچے نے کہا جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا تھا، شام تک 1 سپارہ یاد کرتا تھا، عشاء میں یہاں سنا دیتا تھا۔ 1 مہینے میں پورا قرآن اس نے یاد کر کے سنا دیا۔ ہمیں ایسی کتاب اللہ نے عطا، 1 مہینے میں۔ گجراتی بچہ تھا، یہ بھی نہیں کوئی عرب بچہ تھا کہ عربی سمجھتا تھا، یہ گجرات کا تھا۔ تو ہمیں نماز ملی، باجماعت ملی، ہمیں اذان ملی، سبحان اللہ۔ کوئی اذان نہیں کسی امت کے بعد، ہمیں اذان ملی، اور اذان دینے والے کا درجہ کیا دیا، لا یدود فی قبرہ، میرے نبی نے فرمایا مؤذن کو قبر کے کیڑے نہیں کھا سکتے، مؤذن کو قبر کے کیڑے نہیں کھا سکتے۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، سب ننگے اٹھیں گے، سب نبی رسول سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، کہ سب سے پہلے وہ ننگے ہوئے، ان کے نمرود نے کپڑے اتارے آگ میں ڈالنے کے لیے، پھر فرمایا پھر مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر رسول اور انبیاء کو پہنے جائیں گے۔ 3 ہو گیا۔ 4تھا نمبر کس کا ہے؟ مؤذن، پھر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا پہنائے گا، جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا، لیکن اے 4 تا سرٹیفائیڈ ہیں۔ 4تھا نمبر اذان جیسی دولت ملی۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا کہ آپ بلال کے بعد میرے بیٹے اذان دیں گے۔ اتنا بڑا درجہ۔ قادسیہ کی جنگ میں مؤذن زخمی ہو گیا، عرب صحابہ بڑے سردار آپس میں لڑ پڑے کہ میں اذان دینے ہو، کہ میں اذان دینے۔ اتنا تو مولانا صاحب ہم نے اذان دے، مولوی صاحب اذان دیونا پڑی حد تک سمجھ دیں، جلے مولویوں دے اے حال ہے، میں توڑے کی گل کروں۔ پھر قرہ ڈالا گیا، قرہ میں جس کا نام نکلا اس نے اذان دی۔ روزہ جو ابھی آ رہا ہے، میں نے پہلی بات مختصر کرنی تھی روزے کو زیادہ، لیکن پتہ نہیں میں کیوں بہہ گیا۔ دکھی ہونا، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ امت پہ کالی رات ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، زنا و شراب ایسے ہو گیا جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ تو پھر قبروں پہ گرے پڑے، جو اللہ کے ولی دنیا سے چلے گئے، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنے کی
تقریریں ہو رہی تھوڑی مت ماری جاوے کلمہ کتھے گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کتھے گیا؟ اس کے بعد کسی کو پکارنے کی کوئی اجازت نہیں، بس یا اللہ، بس کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں، صرف اللہ۔ اقرب الیہ من حبل الورید، جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں چاہے کوئی نبی ہے، رسول ہے، امام ہے، پیر ہے، فقیر ہے، پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے اور وفات پا کے چلا گیا قبر کے پیٹ میں، اللہ تو اس سے پاک ہے، نہ وہ پیدا ہوا، نہ وہ قبر میں گیا، نہ اسے موت آئی، نہ اسے کسی نے زندگی دی، وہ اپنی ذات میں زندہ ہے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، ہر سانس کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسے ایک دفعہ پکارو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر، کچھ بولتا صحیح، کچھ بولتا صحیح، یہ کن کو پکار رہا ہے؟ لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اپنے عبداللہ بن عباس سے کہا جب مانگنا ہو تو اس رب سے مانگنا، جب مدد کی چاہو تو اس سے مدد مانگنا، اور کوئی مدد کو نہیں پہنچ سکتا۔ جہالت کا علاج کوئی نہیں ہے، قرآن تو پڑھو اللہ کے واسطے، نبی کی زندگی تو پڑھو اللہ کے واسطے۔